إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا حاضرین جمعہ، میرے عزیز اسلامی بھائیوں اور بہنوں، ہم مسلمان ہیں اور اپنی زبان سے کلمہ توحید کو ادا کرتے ہیں۔ کلمہ توحید کے ساتھ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہیں، یعنی اپنی زبان سے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں۔ یہ دو چیزیں بیان کی گئی ہیں، اور ان دو چیزوں کا پیغام ہی اسلام کا پیغام ہے، اور ہم اس بات کو اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسالت اور نبوت دی ہے، اور اس کی ایک شکل ہمارے سامنے قرآن کی صورت میں ہے، اور دوسری صورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیانات ہیں، آپ کی ہدایات اور ارشاد ہیں جو احادیث کی شکل میں محفوظ ہیں۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن سے متعلق جو بات ذکر کی ہے کہ لا تعجل به لسانك لتعجل به لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه، کہ آپ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں، آپ قرآن کریم کو جلد لینے کے لیے اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں، ہمارے اوپر قرآن کریم کو جمع کرنا اور اس کی قراءت کرنا، اس کو پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان دلایا گیا کہ قرآن کریم کو جمع کرنا، قرآن کریم کو محفوظ کرنا، یہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری ہے، اور قرآن کریم کے اندر اس بات کو صراحت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی ذکر کو نازل کیا، یعنی قرآن کو نازل کیا، اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود لی ہے، اور قرآن کریم کو محفوظ کیا گیا۔ کس طریقے سے قرآن کریم کو محفوظ کیا گیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کاتبین وحی کو جمع کرتے ہیں،
جو لوگ وحی کو لکھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلاتے اور بلانے کے بعد ان کو کہتے کہ میرے اوپر یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت کو اس سورے کے اندر اس آیت کے بعد اور اس آیت سے پہلے رکھ دینا۔ یہ قرآن کریم کو لکھنے کا طریقہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کاتبین وحی ہوتے تھے جو قرآن کریم کو لکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلانے کے بعد ہر آیت کو کس مقام پہ رکھنا ہے وہ بتلاتے تھے۔ اب ایک چیز غور کرنے کی ہے کہ یہ بات ہمیں کیسے معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو بلاتے تھے، پھر ان کو آیت بتلاتے تھے اور پھر اس کے بعد وہ آیات کو ان کے مقامات پہ رکھتے تھے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ تمام چیزیں ہمیں سنت کے ذریعے سے معلوم ہوئی۔ سنت کے علاوہ ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے کہ جو قرآن ہمارے درمیان موجود ہے، مساجد کے اندر موجود ہے، ہمارے گھروں کے اندر موجود ہے، ہمارے دلوں میں محفوظ ہے اور جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، اس قرآن کو قرآن ثابت کر سکیں۔ اس قرآن کو قرآن ثابت کرنے کے لیے ہمیں سنت نبویہ کا سہارا لینا ہوگا۔ یہ بات اسی کہی جا رہی ہے کہ آج کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ ابھرتے ہیں، اور یہ پرانے افراد ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ احادیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی جاتی ہے لوگوں کی اپنی باتیں ہیں، اس پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے بہتر ہماری عقل ہے اور ہم ہر حدیث کو اپنی عقل کے مطابق پرکھیں گے۔ اگر کوئی بھی حدیث ہمارے عقل کے مطابق آتی ہے تو اسے ہم قبول کریں گے، اور اگر ہماری عقل کے مطابق وہ حدیث نہیں آتی ہے تو ہم اسے رد کر دیں گے۔ دو قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں ہمارے درمیان، مسلمانوں کے بیچ ہی ہیں، اور مسلمانوں کے بیچ عام افراد کو بیوقوف بنانے کے لیے مختلف شبہات کو ان کے سامنے ڈالتے ہیں۔ عجیب قسم کا شبہ ہوتا ہے۔ کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن کریم تو محفوظ ہے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث محفوظ نہیں ہیں۔ اس کے لیے کیا دلیل پیش کی جاتی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کو تیار کیا، امام مسلم رحمہ اللہ نے اپنی صحیح کو تیار کیا، محدثین نے حدیث کی کتابیں لکھی، ان کی سن وفات دیکھیے، ان کے پیدائش کا سال دیکھیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ دیکھیے، اس بیچ میں کتنا وقفہ موجود ہے۔ بات تو صحیح ہے کہ کتابیں بعد میں لکھی گئی، احادیث کی کتاب کی شکل میں بعد میں آئی، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے، اور سب سے پہلے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے زمانے میں ابن شہاب الزہری نے کتاب کی شکل میں یاد رکھیں، کتاب کی شکل میں احادیث کو محفوظ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ احادیث موجود نہیں تھی اور انہوں نے اپنی جانب سے احادیث لکھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دی ہیں، بلکہ کسی چیز کو اگر بعد میں لکھا جاتا ہے تو اس سے پہلے کے افراد سے لیا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صغار صحابہ کرام میں سے ہیں، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے صحابہ کرام میں سے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ان احادیث کو بیان کرتے ہیں جو ان کی ولادت سے پہلے کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، نہیں، انہوں نے بڑے صحابہ کرام سے سنا اور سننے کے بعد اسی حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، اور یہ ایسی چیز ہے جو صحابہ کرام کے ہاں موجود تھی۔ بلکہ اگر احادیث کے لکھنے کی بات کہی جائے تو احادیث لکھنے کا وجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی تھا۔ جس طریقے سے قرآن کریم لکھا جاتا تھا اسی سے قریب احادیث کا معاملہ تھا۔ ابتدائی اسلام میں جو مسلمان
اسلام میں داخل ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو، حدیث کو لکھنے سے منع کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تکتبوا انی الا القرآن، کہ مجھ سے قرآن کے علاوہ کوئی چیز نہیں لکھنا، لکھنے کے لیے قرآن کے علاوہ دوسری کوئی چیز نہیں لکھنا۔ ومن کتب انی شیئا سوى القرآن فلیمحو، کہ اگر کوئی شخص قرآن کے علاوہ کچھ لکھ چکا ہے تو اسے مٹا دے۔ یہ ابتدا کا معاملہ تھا، جو مسلمان قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں فرق نہیں کر پاتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتبین وحی کو مقرر کیا جو خود قرآن کو لکھتے تھے۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب مسلمانوں نے یہ ساری چیزیں جان لی کہ قرآن الگ چیز ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور بات الگ ہے، دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ مکس نہیں کیا جائے گا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے کی اجازت دے دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فتح مکہ کے موقع پہ فرمایا کہ اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کے لیے لکھ دو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں کہی تھی اس کو ابو شاہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے لکھ کر دے دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ لکھ لو، لکھ کے دیا جائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے پیغامات لکھ کر مختلف ملکوں کے جو بادشاہ تھے ان کی جانب بھیجا۔ یہ سب لکھا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لکھ کر زکوٰۃ کے معاملے کو اور مال کے معاملے کو لکھ کر خود بھیجا ہے، تو لکھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے زیادہ کسی کی حدیث نہیں ہے سوائے عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فَإِنَّهُ يَكْتُبُ وَلَا أَكْتُبُ، اس لیے کہ وہ لکھتے تھے میں نہیں لکھتا تھا۔ تو ان کی حدیثیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں سے زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے کہ وہ حدیثیں نوٹ کرتے تھے، اور جو حدیثوں کو نوٹ کرتا ہے وہ بھولتا نہیں ہے، اور جو یاد کرتا ہے وہ بھول جاتا ہے۔ صحابہ کرام کیوں حدیثوں کو نہیں لکھتے تھے؟ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام کے درمیان لکھنے پڑھنے کا رواج نہیں تھا، لیکن وہ ایک ایسی قوم ہوتی تھی جو سن کر لفظ بلفظ یاد کر لیتی تھی۔ اسی لیے آج بھی آپ پائیں گے کہ جاہلیت کے قصیدے موجود ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے پہلے کے شعراء کے قصیدے آج بھی موجود ہیں، اور وہ قصیدے کیا ہوتے تھے؟ کھڑے ہو کر بازاروں میں ایسے ہی مقابلے کے اندر پڑھا جاتا تھا، لکھ کر نہیں لاتے تھے، ایسے ہی پڑھتے تھے، اور سننے والے نوٹ نہیں کرتے تھے، سن کر یاد کر لیتے تھے۔ یہ ملکہ عرب کے اندر موجود تھا، صحابہ کرام کے اندر یہ ملکہ موجود تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کرتے تو صحابہ کرام اس بات کو یاد کر لیتے تھے۔ پھر اس کے بعد اسی روایت کو، جن احادیث کو صحابہ کرام نے سنا، انہی احادیث کو تابعین کو دیا گیا۔ حلقے موجود ہوتے تھے، صحابہ کرام درس دیتے تھے، صحابہ کرام دوسروں کو احادیث پہنچاتے تھے، یہ تمام چیزیں صحابہ کرام کرتے تھے، اور اس کے بعد کے افراد اسے یاد کر لیتے تھے، نوٹ بھی کرتے تھے، لیکن باقاعدہ طبع کتابوں کی طرح، مطبوع کتابوں کی طرح جیسے آج ہم کتابی شکل میں فلاں کے نام سے دیکھ رہے ہیں، ایسے موجود نہیں تھی۔ لوگوں کے پاس احادیث حفظ کے اندر بھی موجود تھی اور لکھی ہوئی بھی احادیث موجود تھی، لیکن سب سے پہلے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے حکم دیا کہ احادیث کی تدوین کی جائے، اسے باقاعدہ کتاب کی شکل دی جائے۔ محمد بن شہاب الزہری رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اس چیز کو لکھا، وہیں پہ محمد بن حزم بھی رحمہ اللہ نے بھی لکھا، لیکن ان کی کتابیں بعد میں ظاہر ہوئی۔ یہ احادیث کی پہلی تدوین تھی، احادیث کی پہلی جمع تھی کتاب کی شکل کے اندر، اور اس کے بعد پھر بعد کے ائمہ نے، بخاری اور مسلم اور دیگر محدثین نے کتابوں کو لکھا۔ اسی لیے آپ کھولیں گے کوئی بھی حدیث کی مستند کتاب، پرانی کتاب آپ کھول لیجئے تو آپ کو ملے گا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے شیخ سے روایت کیا،
انہوں نے اپنے شیخ سے روایت کیا، انہوں نے اپنے شیخ سے روایت کیا، انہوں نے اپنے شیخ سے روایت کیا۔ اس طریقے سے ساری احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک شیوخ کے ذریعے سے اپنے اپنے استادوں کے ذریعے سے پہنچتی ہیں۔ اور یہ صرف احادیث کا معاملہ نہیں ہے، احادیث کے ساتھ ساتھ قرآن کا معاملہ بھی یہی ہے۔ آج آپ قرآن کریم پڑھتے ہیں، پڑھنے کا جو انداز ہے، یہ انداز کہاں سے آیا؟ یہ انداز آپ نے کہاں سے لیا؟ ظاہر سی بات ہے اپنے کسی شیخ سے لیا ہوگا، ورنہ قرآن کریم کے اگر آپ الفاظ دیکھیے تو قرآن کریم کے اندر کچھ مقامات پہ قال بھی قل کی طرح لکھا ہوا ہے، قال قل کی طرح لکھا ہوا، لیکن آپ کیا پڑھتے ہیں؟ قال پڑھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے استاد نے بتلایا ہے۔ جو آپ اعراب دیکھتے ہیں، زبر زیر دیکھتے ہیں، یہ زبر زیر بہت بعد میں لگایا گیا۔ قرآن کریم کے جب لکھا گیا اس وقت زبر زیر اور نقطے موجود نہیں تھے، تو قال اگر موجود ہے تو صرف قال ہی کیوں ہوا؟ قال فالا بھی ہو سکتا ہے، اور بسم اللہ میں باقی جگہ پہ نون بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بسم اللہ، قال اور اس طریقے کے جتنے بھی حروف آپ پڑھتے ہیں، یہ سارے حروف زبان سے ایک دوسرے تک منتقل ہیں۔ ان کو صحابہ کرام نے ہی پڑھایا ہے، تابعین کو، تابعین نے ہی پڑھایا ہے تبع تابعین کو، اور اس طریقے سے ایک دوسرے تک منتقل ہوتی رہی اور آج آپ تک پہنچی ہوئی ہے۔ آپ قرآن پڑھنے کے لیے بچے کو کیوں استاد کے پاس بھیجتے ہیں؟ آج بھی اپنے بچوں کو استاد کے پاس بھیجا جاتا ہے، وہ قرآن کریم کو پڑھاتا ہے۔ یہی طریقہ پچھلے زمانے میں بھی رہا، قرآن کریم بھی اسی طریقے سے ہم تک پہنچا، اور یہی طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بھی ہے، کہ سنت بھی ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے تابعین نے، صحابہ کرام نے لیا، صحابہ کرام سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، تبع تابعین سے ان کے بعد کے ائمہ نے، ان کے بعد کے ائمہ نے ان کے بعد کے ائمہ کو دیا، اور اس طریقے سے انہوں نے کتابی شکل میں آپ تک پہنچا دیا۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جس پہ اس قدر اعتراض کیا جاتا ہے، جیسے لگتا ہے کہ حدیث سے ان محدثین کی اپنی گڑھی ہوئی کتاب ہے۔ آج یہی پیش کیا جاتا ہے کہ محدث بخاری کے اندر جو ہے تو کیا ہوا؟ کیا بخاری سے غلطی نہیں ہو سکتی؟ اگر بخاری سے غلطی ہو سکتی ہے تو قرآن کریم جو آپ کے سامنے موجود ہے، اس کے پڑھانے والے سے بھی غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جب اس کے پڑھانے والے سے غلطی نہیں ہوئی تو امام بخاری رحمہ اللہ سے صحیح، اپنی صحیح کے اندر غلطی نہیں ہوئی، اور معاملہ اتنا آسان نہیں تھا، بلکہ احادیث رسول کے تعلق سے چھان بین کا معاملہ صحابہ کرام کے دور سے موجود ہے۔ یہ محققین کے یہاں، محدثین کے یہاں جو احادیث کے راویوں کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ فلاں ضعیف ہے، فلاں کی حدیث کو نہیں لیا جائے گا، فلاں کی حدیث کو لیا جائے گا، یہ وہ چیز ہے جو صحابہ کرام نے تابعین کو دی ہے، اور تابعین نے اپنے بعد کے لوگوں کو اس طریقے سے ائمہ کے پاس پہنچی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، دروازے پہ پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد السلام علیکم کہتے ہیں، اندر سے کوئی جواب نہیں ملتا ہے۔ دوسری بار کہتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے ہیں لیکن اس کے باوجود جواب نہیں دیتے ہیں۔ تیسری بار اجازت طلب کی جاتی ہے، السلام علیکم کہا جاتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب نہیں دیتے ہیں، یہ پلٹ کے چلے جاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ واپس جا رہے ہیں، جا کر پکڑتے ہیں، پکڑنے کے بعد ان سے پوچھتے ہیں کہ کیوں لوٹ گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب 3 بار اجازت طلب کر لی جائے اور اجازت نہ دی جائے تو واپس چلے جاؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ کسی دوسرے شخص کو آپ گواہ کے طور پہ لے آئیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے۔ گئے، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس حدیث کو تم میں سے کس نے سنا ہے؟ کہا کہ ہم سے میں سب سے چھوٹا شخص کھڑا ہو کر آپ کی گواہی دے گا۔
محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد انہوں نے گواہی دی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے اس حدیث کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہتے ہیں، اے ابو موسیٰ اشعری، میں تم پر الزام نہیں لگا رہا ہوں کہ تم نے نہیں سنا، صحابی تھے، کہا کہ میں تم پر الزام نہیں لگا رہا ہوں کہ تم نے نہیں سنا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے تعلق سے چھان بین اور تحقیق کر لیں۔ یہ صحابہ کرام کا موقف تھا کہ ایک صحابی کی بات کو بھی اسی وقت قبول کرتے تھے جب اس کے تعلق سے یقین ہو، یقین رہتا تھا، لیکن اس کے باوجود بعد کے لوگوں کے لیے ایک طریقہ سمجھایا گیا۔ یہی طریقہ تابعین نے لیا۔ محمد بن سیرین رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جب فتنہ واقع ہوا، فتنہ یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کا معاملہ ہوا، یہی مسلمانوں کے اندر سب سے پہلا فتنہ تھا کہ کچھ لوگوں نے بغاوت کی اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ کہتے ہیں جب یہ فتنہ واقع ہو گیا تو اس کے بعد ہم نے دیکھنا شروع کیا، فَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ السُّنَّةِ فَيُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، کہ دیکھا جاتا تھا یہ کون اہل سنت میں سے ہے، اس کی حدیث کو لیا جاتا تھا۔ وَيُنظَرُ إِلَىٰ أَهْلِ الْبِدْعَةِ فَلَا يُؤْخَذُ حَدِيثُهُمْ، اہل بدعت کو دیکھا جاتا تھا کون بدعتی ہے، اس کی حدیث کو نہیں لیا جاتا تھا۔ یہ وہ معاملہ تھا جو محمد بن سیرین رحمہ اللہ جو تابعی ہیں وہ ذکر کر رہے ہیں، جبکہ صحابہ کرام موجود تھے۔ صحابہ کرام کے زمانے میں ہی تابعین تھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت، پھر خوارج کا فتنہ اور پھر قدریہ کا فتنہ، یہ سب کی سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے زمانے میں واقع ہوا۔ وہیں سے تحقیق کا مادہ، وہیں سے حدیث کس کی لی جائے گی، کس کی چھوڑ دی جائے گی، نہیں لی جائے گی، معاملہ وہیں سے شروع ہو گیا۔ اسی طریقے کو محدثین نے اپنایا، اور کسی بھی حدیث کے تعلق سے اگر ذرا بھی شک رہا تو اس حدیث کو چھوڑ دیا گیا۔ آپ سنتے ہیں صحیح حدیث، ضعیف حدیث، موضوع اور من گھڑت حدیث، تین حصے میں تقسیم کی گئی ہے احادیث کو۔ موضوع اور من گھڑت احادیث جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یقیناً نہیں کہا، کسی نے کہہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا، یہ موضوع اور من گھڑت احادیث ہوا کرتی تھی۔ ضعیف احادیث، جیسے کلاس کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ سارے طلبہ ایک جیسے نہیں ہوتے، کچھ کمزور ہوتے ہیں، کچھ تیز ہوتے ہیں۔ اب کلاس کے اندر استاد ایک بات کہتا ہے اور وہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہو، اور ایک ذہین اور فطین طالب علم اس حدیث کو بیان نہیں کرتا، ایک کمزور طالب علم اس چیز کو بیان کرتا ہے، اور صرف وہی بیان کر رہا ہے اور کوئی بیان نہیں کر رہا ہے، تو شک آ جاتا ہے کہ اس کمزور طالب علم سے غلطی ہوئی ہے، جو یہ حدیث بیان کر رہا ہے حقیقت میں وہ حدیث نہیں ہے۔ شک آ جاتا ہے، ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے، شک کی بنیاد پہ اس کی حدیث کو رد کر دیا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نہیں مانی جاتی، اسے ضعیف قرار دیا جاتا ہے۔ اب یہی ضعیف روایت اگر کوئی دوسرا طالب علم کسی دوسرے شیخ کا بیان کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے تھوڑا یاد رکھا ہے، یاد ہے اس کو، اور دونوں حدیثیں مل کر حسن کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں۔ یہ احتیاط ہے صحابہ کرام سے لے کر تابعین، تابعین کے بعد محدثین نے اسی چیز کو اختیار کیا ہے۔ احادیث ایسے ہی نہیں آ گئی ہم تک، بلکہ احادیث پوری چھان بین کے بعد ہم تک پہنچی ہیں۔ جس کے تعلق سے یقین ہوتا تھا اسی کے تعلق سے اس کی حدیث کو قبول کیا جاتا تھا یا رد کر دیا جاتا تھا۔ جس کے بارے میں یقین ہے کہ اس نے حقیقی معنوں میں صحیح طور پہ حدیث کو یاد کیا ہے، اس کی حدیث کو لیا جاتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ صحیح اور ضعیف وغیرہ کی تعریف پڑھیں گے تو سب سے پہلے عدل ہونا چاہیے، یعنی ہر قسم کے کبیرہ گناہوں سے دور، کسی بھی صغیرہ گناہ کو بار بار کرنے والا نہیں۔ کبھی ایک بار صغیرہ گناہ ہو گیا تو ہو گیا، ایسا نہیں ہے کہ صغیرہ گناہوں کو چھوڑ دینا، صغیرہ گناہوں کو مستقل کرنے والا ہو۔ وہیں پہ آپ دیکھیں گے کہ ضابط ہونا چاہیے، یعنی حدیث کو جس طریقے سے لیا گیا ہے
اسی طریقے سے وہ اپنے اس کو یاد کر لے یا کتاب کے اندر نوٹ کر لے، اور اس کی حدیث بھی اس سے زیادہ فقہ راوی اس کی حدیث سے ٹکراتی نہ ہو۔ یہ تمام شرطیں لگانے کے بعد حدیث صحیح ہوتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حدیث کو یوں ہی صحیح قرار دیا گیا، یوں ہی ضعیف قرار دیا گیا اور اس کے تعلق سے آپ شک میں مبتلا ہو جائیں کہ حدیث سے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے۔ یہ بات نہیں ہے۔ جو لوگ احادیث کا انکار کرتے ہیں ان کے ہاں الگ الگ شبہات پیدا ہیں، الگ الگ شبہات پائے جاتے ہیں۔ ان سے صرف ایک ہی سوال آپ کر دیجئے کہ آپ قرآن کریم کو قرآن کریم ثابت کر دیجئے۔ آپ صرف یہ ثابت کر دیجئے کہ ہمارے پاس جو قرآن کریم ہے وہ وہی قرآن کریم ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تھا۔ اگر آپ روایات کو نہیں لیتے ہیں، سندوں کو نہیں مانتے ہیں، تو آپ کبھی بھی ثابت نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ثابت کریں گے جو احادیث کو قبول کرتے ہیں، جو سندوں کو مانتے ہیں، سندوں کی بنیاد پر احادیث کو صحیح یا ضعیف کہتے ہیں، وہ لوگ ثابت کر دیں گے کہ یہ قرآن کریم وہ قرآن ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا، جس کو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع کیا، جس کو اس کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حرف پہ جمع کیا۔ ورنہ ان اہل سنت و جماعت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، ان کے علاوہ جو سندوں کو مانتے ہیں، ان کے علاوہ کوئی بھی اس قرآن کو قرآن ثابت نہیں کر سکتا۔ اور تعجب تو اس پہ ہوتا ہے کہ غیروں نے کبھی ہمارے اوپر احادیث کو لے کر انگلی نہیں اٹھائی۔ غیروں نے، غیر مسلموں نے کبھی بھی ہمارے اوپر احادیث کو لے کر انگلی نہیں اٹھائی کہ تمہارے یہاں احادیث میں صحیح ہے، ضعیف ہے، موضوع ہے، یا احادیث تمہارے یہاں مشکوک ہے۔ اپنوں نے اٹھائی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ سندوں کے تعلق سے جو چیزیں ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں آج تک کسی امت میں نہیں پائی گئی۔ احادیث کی چند کتابیں آپ دیکھتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ ان احادیث کے راویوں کے تعلق سے کتاب موجود ہے، جس کے اندر ہر راوی کی پوری کیفیت درج ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ یوں ہی امام بخاری نہیں کہلاتے ہیں۔ 19 سال کی عمر تھی، 19 سال کی عمر تھی، انہوں نے التاریخ الکبیر لکھی جو راویوں کے حالات سے متعلق ہے۔ ان سے جب پوچھا جاتا تھا کسی راوی کے بارے میں تو ایسے بیان کرتے تھے کہ ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ آپ تو یوں بیان کر رہے ہیں جیسے بچپن سے اس کے ساتھ رہے ہیں۔ اس طریقے سے ایک ایک راوی کے پورے حالات کو جاننے کے بعد احادیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا حق لگائے۔ آج مسلمانوں میں ہی کچھ افراد جمع ہو جاتے ہیں، کچھ افراد کھڑے ہو جاتے ہیں اور کھڑے ہونے کے بعد احادیث کا انکار کر دیتے ہیں۔ اور تعجب کی بات تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں، جبکہ قرآن مکمل طور پہ احادیث کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ ہم نے آپ کی جانب ذکر قرآن کو نازل کیا تاکہ آپ کھل کر بیان کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کہاں پہ ہے؟ احادیث کے اندر۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ احادیث وحی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش سے نہیں بولتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب سے وحی ہوتی ہے اور وہی لوگوں کو بیان کرتے ہیں۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، قرآن میں حکم دیا گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاۃَ کہ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو۔ نماز کیسے پڑھی جائے گی اس کا طریقہ آپ کو سنت میں ملے گا، دوسری جگہوں پہ نہیں ملے گا۔ قرآن کریم کے اندر خود کہا گیا کہ مَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اطاعت کی بات قرآن کریم میں تقریباً 19 مقام پہ کہی گئی ہے۔ جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے رسول کی اطاعت کرتا ہے۔ اللہ کی اطاعت الگ ہے، رسول کی اطاعت الگ ہے۔ اللہ کی اطاعت قرآن ہے، رسول کی اطاعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہے۔ تو قرآن کے اندر خود احادیث کو لینے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ایک بات اور ہے، یہ آخری بات رہے گی انشاءاللہ۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ احادیث کو قبول کرنے کی بات کرتے ہیں، لیکن احادیث کو اپنے عقل کے مطابق لینے کی بات کرتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے ہاں موجود ہے۔
ہم مسلمانوں میں ہی کچھ مسلمان ایسے ہیں جو اپنی عقل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اللہ کی وحی سے زیادہ اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اللہ کی جانب سے وحی ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی عقل اللہ کی وحی سے زیادہ اعلیٰ ہے، اللہ کی شریعت سے زیادہ اعلیٰ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پرکھتے ہیں کس پہ؟ اپنی عقل پہ۔ عقل کے مطابق جو حدیث ان کو لگتی ہے اسے لیتے ہیں، جو عقل کے مطابق نہیں لگتی اسے نہیں لیتے۔ سوال ایک ہلکا سا ہے، رکوع کرنے میں کون سی عقل استعمال کرتے ہیں؟ نماز میں آپ رکوع کرتے ہیں، رکوع کے اندر کون سی عقل ہے؟ قیام کے اندر کون سی عقل ہے؟ دونوں سجدے کے بیچ میں بیٹھتے ہیں، کون سی عقل استعمال کرتے ہیں؟ یہ سب احادیث سے ثابت ہے۔ تو عقل کا استعمال نہ قرآن کے تعلق سے کیا جائے گا، نہ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے تعلق سے۔ قرآن کے اندر جو حکم دیا گیا ہے وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ اطاعت کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ کو جو کہا گیا اس چیز کو آپ مان لیں۔ اگر آپ نہیں مانتے ہیں تو اطاعت نہیں ہے۔ آپ بحث کرتے ہیں، حجت کرتے ہیں، تو یہ عقل کا استعمال ہوا، یہ اطاعت نہیں ہے، یہ انکار ہے۔ تو آج کے زمانے میں مسلمانوں کے اندر جو لوگ حدیث کو پیش کرتے ہیں اور پیش کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے ہمارے عقل کے مطابق نہیں ہے، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، تو عقل کے مطابق ہو تو حدیث کو لے لو، عقل کے مطابق ہو تو نہ لو۔ دو فرد کی عقل ایک جیسی نہیں ہوتی، ایک باپ کے دو بیٹوں کی عقل ایک جیسی نہیں ہوتی، دونوں میں اختلاف ہوتا ہے۔ بلکہ باپ اور بیٹے کی عقل ایک جیسی نہیں ہوتی، بیٹا باپ سے اختلاف کرتا ہے، باپ بیٹے سے اختلاف کرتا ہے۔ تو کس عقل کا اعتبار کیا جائے گا؟ آپ کی عقل کا، یا ہماری عقل کا، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل کا؟ ظاہر سی بات ہے، احادیث رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تو آپ اپنی عقل کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عقل سے اعلیٰ سمجھتے ہیں۔ اسی بنیاد پہ صحیح بخاری کی احادیث کو رد کر دیا جاتا ہے۔ دوسرے احادیث کی کتابوں میں جو احادیث درج ہیں جو ان کی عقل میں داخل نہیں ہوتی اسے رد کر دیتے ہیں، اور یہ پہلا قدم ہوتا ہے انکار حدیث کی طرف۔ پہلا قدم ہوتا ہے، اگر آپ ایک حدیث کو رد کریں گے تو بعد میں آپ سینکڑوں حدیثوں کو رد کر سکتے ہیں، اس سے کہ آپ کی عقل میں داخل نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے لیے دو چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، حدیث کے مکمل انکار سے، اس لیے کہ قرآن کا انکار ہوگا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی ثابت حدیث کا انکار کرنے سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ کوئی بھی حدیث اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آتی تو آپ کہیں سمعنا واطعنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، یہی ہمارا فرض ہے۔ مومنین کا قول یہی ہے، مسلمانوں کی بات یہی ہونی چاہیے کہ جب ان کے سامنے اللہ اس کے رسول کی بات کہی جائے تو وہ کہیں سمعنا واطعنا، کہ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی، مان لیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے، نہیں آ رہی ہے، آپ چھوڑ دیجیے، آپ کو جو حکم دیا گیا اس حکم کو آپ کیجیے، اور اگر بات سے متعلق ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے متعلق ہے، قیامت کے قریب واقعات سے متعلق ہے، آخرت کی باتیں ہیں، تو آپ کہہ دیجیے کہ ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی۔ آپ پہ 100 سال پیچھے چلے جائیے، اور 100 سال پیچھے اگر کوئی ہے اس سے پوچھیے، اگر کوئی زندہ ہے تو آپ جائیے اس سے پوچھیے، کیا آپ نے اپنے بچپن میں تصور کیا کہ آج موبائل جو بالکل عام ہے، ہر کسی کے ہاتھ میں ہے، اس طرح کا کوئی اعلیٰ ایجاد ہوگا اور لوگ اس طریقے سے بات کریں گے؟ کیا آپ نے کبھی تصور کیا تھا کہ ہندوستان میں رہتے ہوئے کوئی شخص سعودی عرب اور عرب ممالک یا یورپ امریکہ میں بات کر سکتا ہے؟ آپ پوچھیے ان سے، تو کہیں گے کہ ہماری عقلیں اس چیز کو قبول نہیں کرتی تھی اس ٹائم پہ، لیکن آج وہ چیز موجود ہے۔ یہ تو انسانوں کے 100 سال کے عرصے کی بات ہے، تو قیامت کے قریب جو واقعات پیش آئیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور یہ ساری چیزیں، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان پہ اٹھا لے جانا، یہ تمام چیزیں جو احادیث سے ثابت ہے بلکہ قرآن سے بھی ثابت ہیں، تو ان کا انکار کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ ضرورت یہ اس بات کی ہے کہ ہم اپنی عقل کو شریعت کے تابع کریں، شریعت جن باتوں کا حکم دیتی ہے اسے ہم قبول کریں، جن باتوں سے منع کرتی ہے
اس سے ہم دور رہیں، جن واقعات کا ذکر کرتی ہے اسے ہم تسلیم کریں۔ یہی حقیقی معنوں میں ایمان ہے۔ ایمان کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ شریعت میں کہی ہوئی تمام چیزوں کو قبول کریں، جو صحیح طور پہ آپ تک پہنچی ہوئی ہے آپ عقل کو استعمال نہ کریں، بلکہ شریعت کی جو بات ہے اس بات کو قبول کر لیجئے، تو آپ حقیقی معنوں میں مسلمان اور مومن ہیں۔ اگر آپ نے قرآن کے اقرار کیا اور سنت کا انکار کیا تو قرآن کریم کے اندر کہا گیا ہے کہ یہ ان لوگوں کی صفت ہے جو کہتے ہیں کہ نؤمن ببعض ونکفر ببعض، کہ ہم کچھ پر ایمان لاتے ہیں کچھ پر ایمان نہیں لاتے۔ قرآن میں کہا گیا اولئک هم الکافرون حقا، یہی لوگ حقیقی معنوں میں کافر ہیں۔ احادیث کا آپ نے انکار کیا، آپ اسلام سے خارج ہو گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث آپ تک پہنچی، صحیح طور پہ ثابت ہو گئی، آپ نے سن لیا، آپ نے انکار کیا، تو آپ اسلام سے خارج ہو رہے ہیں۔ اسلام سے باہر نکلنے کا راستہ آپ نے پکڑ لیا ہے۔ اس لیے کبھی بھی ان لوگوں کی باتوں میں نہ آئیں جو کھل کر کبھی کسی عالم سے بات نہیں کرتے۔ اہل قرآن جو اپنے آپ کو اہل قرآن کرتے ہیں، حقیقت میں منکرین احادیث ہیں، یہ کبھی عالم کے ساتھ سامنے نہیں آتے۔ آپ سے اگر کئی بات کریں، ان کی دعوت ہمیشہ خفیہ ہوتی ہے۔ یہاں پہ جو مقصد ہے آج کے خطبے کا وہ یہی ہے کہ ان کی دعوت ہمیشہ خفیہ ہوتی ہے، کسی کو پکڑ کر اس کے دل میں شبہات ڈالتے ہیں۔ اگر شبہہ موجود ہے تو آئیے عالم کے پاس۔ جو لوگ عقل کو استعمال کرتے ہیں، کچھ احادیث کا انکار کرتے ہیں، صحابہ کرام پہ نکیر کرتے ہیں، ایسے افراد اندر دعوت کا کام کرتے ہیں چھپ کر۔ ہم تو اس ممبر پہ کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اس ممبر سے چیخ کر ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں۔ ہم یہاں سے علی الاعلان لوگوں کو مدعو کرتے ہیں اور ان کو بھی کہتے ہیں کہ آئیے، اگر کوئی شبہ ہے، کسی بھی طرح کی کوئی بات ہے تو آئیے عالم سے بات کیجیے، جاہلوں کو آپ گمراہ نہ کیجیے۔ اللہ کے لیے جو اللہ اور رسول پر ایمان لاتا ہے، جو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں، اسے گمراہ کر کے باہر اسلام سے باہر نہ لائیے۔ یہ ایسے لوگ ہیں جو دعوت کا کام تو کرتے ہیں، دعوت کے نام سے کرتے ہیں، لیکن خفیہ انداز میں، اور ان لوگوں کو شکار کرتے ہیں جو ان کے شبہات کے جال میں آ جاتے ہیں۔ ان کے جتنی بھی شبہات ہیں، سارے شبہات کا جواب دیا جا چکا ہے۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بھی شبہہ باقی رہا ہو اور ان کا جواب نہ دیا گیا، ہر فتنے کا جواب موجود ہے۔ بس مشکل یہ ہے کہ وہ علماء کے پاس نہیں جاتے، آپ کو بھی علماء کے پاس جانے سے روکتے ہیں۔ اسلام کس کے پاس ہے اور اسلام کی تعلیمات کس کے پاس ہے؟ اسلام اور اسلامی تعلیمات قرآن کریم کے اندر بیان کیا گیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، یعنی سارے مسلمان، اللہ کی اطاعت کرو، قرآن، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، واولی الامر منکم، اپنے علماء کی۔ ان دونوں چیزوں کو سمجھنے کا راستہ عالم کے پاس ہے۔ تو وہ راستہ جو جا رہا ہے قرآن تک، اس راستے کو اختیار کریں۔ وہ راستہ جو حدیث تک آپ کو پہنچاتا ہے، اس راستے کو اختیار کیجیے، یعنی عالم سے آپ علم لیجیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو عالم کے ذریعے سے کیجیے، جاہل کے ذریعے سے نہیں۔ جس کے پاس قرآن سنت کا علم نہیں ہے، اس کے ذریعے سے نہیں۔ اور اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جاتا ہے تو اس کی دلیل قرآن اور حدیث سے چاہیے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر اختلاف ہو جاتا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹائیں، اللہ یعنی قرآن کی طرف، اور رسول یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی۔ تو اللہ کے لیے اس چیز کو ذہن میں رکھیے، کوئی بھی شخص سے اگر قرآن یا حدیث کے کسی بھی چیز سے متعلق آپ کے ذہن میں شبہہ ڈال رہا ہے تو اپنی عقل کو استعمال نہ کریں، فوری طور پہ عالم کی طرف رجوع ہوں، اس شبہے سے متعلق عالم کے سامنے بات رکھیں، ان کی باتوں سے قرآن سنت کی روشنی میں ان کی باتوں کو لیں اور اپنے آپ کو اسلام کے دائرے میں محفوظ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
ہمیں ان لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے جو قرآن و حدیث سے ہمیں دور کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا انکار کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے تعلق سے شبہات پھیلاتے ہیں۔ اے اللہ، ہم میں سے جو وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ہم حاضرین میں سے جن کے اقربا اور اعزہ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بیماریوں کو دور کرے، ان کو شفایات فرمائے، اور جو وفات پا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے اور اسلام پہ قائم اور دائم رکھے۔ بارک اللہ علی لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بما فیہ من الآیات الذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ولکم بر رؤوف الرحیم۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمني ورحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔